مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. محترم و مکرم ناظرین، سن 10 ہجری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس حج کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے. سارا عرب آپ کی ہم رکابی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے امڑ آیا ہے. لبیک اللہم لبیک کی صدائے بازگشت سے دشت و جبل گونج رہے ہیں. ایک کاروان عشق تمام صحرا پر ریت کے چمکتے ذروں کی طرح پھیلا ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ 1,00,000 کی تعداد میں جمع ہیں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صاف طور پر اعلان فرمایا ہے کہ شاید اس کے بعد میری آپ لوگوں سے اجتماعی ملاقات نہ ہو. اس حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی انقلابی خطبہ ارشاد فرمایا. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے المواہب اللدنیہ میں ان خطبوں کی تعداد جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر فرمائی وہ 4 بتلائی ہے. حجۃ الوداع کا خطبہ حقوق انسانی کا اولین منشور اور سب سے پہلا حقوق انسانی کا چارٹر ہے. مساوات انسانی کا یہ ضامن ہے. اس کے ذریعے سے انسانی مساوات قائم کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح یہ امن و آشتی کا فارمولہ ہے. اس کے ذریعے سے امن و آشتی عام کی جا سکتی ہے. یہ سیاسی، سماجی، تعلیمی، اعتقادی غرض ہر میدان میں انسان کے لیے صحیح سمت متعین کرنے والا ایک آسمانی ابدی پیغام ہے. معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ اس وقت ارشاد فرمایا جبکہ دنیا تہذیب و تمدن سے ناشنا تھی، حتیٰ کہ بہت سارے ممالک اور بر اعظم وجود میں بھی نہیں آئے تھے. آسٹریلیا، امریکہ یہ وجود میں نہیں آئے تھے. یورپ اور ایشیا کے بعض ممالک ان کا بھی نام و نشان نہیں تھا. 1914 سے 1918 کے درمیان اس عرصے میں فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم جو ہوئی، اس کے اندر لاکھوں انسان لقمہ اجل بن گئے، جس کے نتیجے میں لیگ آف نیشن بنایا گیا تاکہ اس طرح کا جانی اور مالی نقصان نہ ہو.
لیکن اس کے 20-21 سال کے اندر ہی اس لیگ آف نیشن کے باوجود بھی دوسری جنگ عظیم ہوتی ہے، سیکنڈ ورلڈ وار ہوتی ہے، اور اس میں لاکھوں کی تعداد میں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں تقریباً 6 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اقوام متحدہ ان کی طرف سے حقوق انسانی کا ایک چارٹر اور ایک منشور بنایا جاتا ہے 1948 کے اندر، دوسری جنگ عظیم کے 3 سال کے بعد، اور وہ بہت ہی عام منشور ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن اس کی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف اخلاقی منشور ہوتا ہے، عملی زندگی سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، قانونی حیثیت اس کی نہیں ہوتی، اور اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی ملک اس پر عمل کرے یا اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جس کے نتیجے میں اس کے بعد بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا خاتمہ ہوتا ہے، لوگوں کا قتل ہوتا ہے، اور اب تک ہو رہا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منشور بنایا، جو چارٹر بنایا، جس کی بہت ساری خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چارٹر کو، اس منشور کو عام کرنے سے پہلے 23 سال تک اپنے جاننثاروں پر محنت کی، اور خود بھی سب سے پہلے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور صحابہ کے ذریعے عمل کروایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے، ذرا غور کیجئے، تاریخ، پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ کے قریب آزاد آدمیوں کا مجموعہ نہیں بلکہ آپ کے سب سے قریب 2 ایسے غلام ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت آزادی ملی ہے۔ ایک طرف حضرت بلال حبشی النسل اور سیاہ فام ہیں جو پہلے غلام تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہیں، جو کہ حضرت زید جو کہ غلام تھے ان کے بیٹے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود پر چادر تانے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس منشور کو جب ارشاد فرما رہے ہیں، اس خطبے کو ارشاد فرما رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ عباس ابن عبد المطلب کا جو سود ہے وہ سب سے پہلے میرے قدموں کے نیچے ہے۔ ربا عباس ابن عبد المطلب موضوع تحت قدمین۔ اور پھر فرماتے ہیں جاہلیت کے خون کے تعلق سے ربیعہ ابن حارث کا خون، جس کو کہ حالت رضاعت میں بنو حذیل نے قتل کیا تھا، اس کا خون میرے قدموں کے نیچے ہے، یعنی وہ سب معاف ہیں، اس پر کوئی داروگیر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات سے شروع کرتے ہیں، اپنی ذات سے آغاز کرتے ہیں، پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دستور اور یہ منشور اور یہ چارٹر پوری دنیا میں عام ہو جاتا ہے، اور اس کو عام ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ
من ذکر و انثی، اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں، مختلف گروہوں میں تقسیم کیا، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، نسلی مفاخرت کے لیے نہیں بلکہ پہچان کے لیے اللہ نے مختلف قبیلوں اور مختلف گروہوں میں تقسیم کیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس کے اندر مساوات انسانی کا تصور دیا گیا ہے۔ دوسری چیز، حقوق کی ادائیگی کا تصور، آبزروینس آف رائٹس۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تجیئوا بالدنیا تحملونها على رقابکم، اے لوگوں دنیا کا بوجھ لے کر آخرت میں مت آؤ، اور دوسرے لوگ نیکیاں لے کر آئیں اور میں تمہارے کام آؤں گا، یہ تصور ختم کرو، بلکہ لوگوں کے حقوق کو ادا کرو، لوگوں کے حقوق کو ادا کر کے آخرت میں آؤ، لوگوں کے حقوق پر قبضہ نہ کرو، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ آپ نے یہ فرمایا۔ نسلی تفاخر اور نسلی جو امتیاز ہیں اس کا خاتمہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا، ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظمها بالآباء، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلی نخوت کو اور اپنے آبا و اجداد کے تعلق سے تفاخر کو، فخر و مباحات کو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کیا ہے۔ تو تم جاہلی تفاخر میں، آپسی بڑائی میں، نسل پرستی میں، وطن پرستی میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، اور پھر فرمایا، لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود علی ابیض ولا لأبیض علی اسود الا بالتقوی کلکم من آدم وآدم من تراب۔ فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت کی کوئی چیز ہے تو اللہ کا تقوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، زندگی کا حق، رائٹس آف لائف کیا ہوتا ہے اس کو بتایا، ان دماءکم، تمہارے بے شک تمہارا خون، واموالکم، تمہارے مال، واعراضکم، تمہاری آبروئیں، حرام علیکم، تم پر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا الی آخرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جاؤ، یہ سب حرام ہے۔ کے تحفظ کا حق، رائٹس آف پراپرٹی، اس کو بتایا، من كانت عنده امانہ فلیؤدیها الى من ائتمنه علیها، جس کے پاس کوئی چیز ہو وہ اس کو لوٹا دے، جو اس کے پاس جس نے امانت کے لیے رکھی ہے اس کے بارے میں فرمایا، مال کا تحفظ کیا۔ کسی نے قرض لیا ہے تو قرض کو لوٹا دیا جائے، اس کے بارے میں فرمایا۔ کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے، باپ نے ظلم کیا ہے، اس کے بدلے بیٹے کو مارا جائے، اس کی نفی فرمائی۔ اور انصاف کا جو رائٹس ہے اس کو بتایا۔ خواتین کے کیا حقوق ہیں، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، اس کے بارے میں فرمایا۔ غرض جتنی اچھی چیزیں ہو سکتی تھی سماجی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، تمام کی تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس منشور میں بیان فرمائی۔ اب ضرورت اس کی بات کی ہے کہ ہم اس منشور پر خود بھی عمل کریں اور اس اولین حقوق انسانی کے منشور کو دوسروں تک پہنچا دیں تاکہ لوگوں کو اس کے تعلق سے علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما